بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه لمثل هذا فليعمل العاملون. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہم مسلمانوں کے لیے بہترین مواقع بیان فرمائی ہیں کہ اس موقع سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ عمل کر کے آپ کی آخرت والی زندگی، قبر والی زندگی، برزخ والی زندگی وہ بہتر سے بہتر بن سکتی ہیں، آپ جنت کا حقدار ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے انسان پر۔ ان میں سے چند اعمال یا چند اقوال احادیث کی روح سے میں ذکر کروں گا کہ انسان عمل کرے چھوٹا لیکن اجر پائے بہت بڑا اور زیادہ۔ ہمارے ذہن میں، ہماری فکر اور ہمارے خواب اور خاطر میں وہ عمل بالکل ہم معمولی سے محسوس کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس عمل کا بہت وزن اور قیمت ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل اذان کا جواب دینا ہے۔ ہم اور آپ اگر اندازہ کریں کہ اذان کا جواب اس کا کتنا اجر اور ثواب ہے، تو کبھی بھی ہمارے مسلمان بھائی اذان کے دوران بات نہ کرے، اذان کے وقت میں گفتگو نہ کرے، اذان کے وقت میں بیت الخلاء واش روم وغیرہ نہ جایا کرے۔ یہ ہمارے اسلاف کے طریقہ کار رہا ہے۔ اذان کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال حين يسمع النداء، جو اذان کے وقت میں ساتھ ساتھ اذان کا جواب دے اور اس کے بعد پھر یہ دعا کہیں، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے، حلت لہ الشفاعت یوم القیامہ، شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا۔ ظاہراً بظاہر یہ عمل آپ کے اور میرے ذہن میں معمولی سی لگتا ہے، لیکن اس کا قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سفارشی ہو جائیں تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خوش قسمتی ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی قسمت جاگ گئی ہے۔ دوسرا عمل جو ہم معمولی سی سمجھتے ہیں، اعمال قلیل و اجور عظیمہ، عمل تو ہے بالکل قلیل لیکن اس کے اجر بہت زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عمل وضو کے بعد دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما منکم من احد یتوضا، نہیں ہے تم میں سے کوئی آدمی جو وضو کرے
فیسبغ الوضوء، وضو کو تمام کرے، سنت کے مطابق کرے. ثم یقول حین یفرغ، پھر وضو کی فراغت کے بعد کیا کہے؟ یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھے. الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، مگر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس سے وہ اندر جانا چاہے تو وہ جائیں. ایک معمولی سی دعا ہے میرے بھائیو، لیکن اس کا اجر آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ کتنا اجر ہے. صحیح حدیث ہے یہ بھی. اسی طرح ایک اور عمل نمبر 3 جو ہے ظاہراً ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے کمتر، لیکن وہ عظیم عمل ہے، مسجد کی طرف جانا. ہم یہ سمجھتے ہیں روٹین کے مطابق کہ بس مسجد کی طرف جانا ہے اور کیا ہے، لیکن اس جانے کا آپ اندازہ کیجئے گا اس حدیث سے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں اور آپ کو ترغیب دیا ہے. من راح الى مسجد الجماعہ، جو انسان مسجد کے لیے جاتا ہے جماعت ادا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک قدم سے ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور دوسرے قدم سے اس کی ایک حسنات اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے. ذاہبا و راجعا، جاتے وقت بھی واپس آتے وقت بھی. گھر سے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ایک قدم سے ایک گناہ مٹ جاتا ہے، ایک دوسرے قدم سے ثواب بلند کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ثواب لکھ دیتا ہے. یہ سلسلہ صرف جاتے وقت نہیں، واپس گھر آتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ اجر لکھ دیتا ہے. اندازہ کیجئے گا کہ کتنا عظیم عمل ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس عمل کو معمولی سمجھتے ہیں. نمبر 4 عمل جو ہے معمولی سی لیکن اس کا اجر عظیم ہے، وہ عمل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں، ضحیٰ چاشت 2 رکعت نماز، فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ صبح کے وقت میں جب اٹھ جاتا ہے اس پر صدقہ ہے. تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہے. فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور وکل تہلیلۃ صدقہ، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کفایت کرنے والی چیز ان سب چیزوں کو اگر ان سب صدقات کو ادا نہ کیا جائے تو صرف اور صرف 2 رکعت نماز ترکعہما من الضحیٰ، یہ بہترین صدقہ ہے. سمجھو کہ آپ کے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا. ظاہراً عمل تو چھوٹا ہی لگ رہا ہے، لیکن اجر کتنا زیادہ ہے آپ نے سن لیا زبان نبوت سے، میں نے پڑھ لیا، سنا لیا. ہم اس کی طرف توجہ کیوں نہ کریں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر کمزوری ہے. 5ویں نمبر پہ جو عمل ہے وہ بہترین سے بہترین عمل، حجم کے اعتبار سے چھوٹا سا ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. حدیث صحیح میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ،
جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر دی ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گو کہ اس نے آدھی رات عبادت کی ہے، آدھی رات تک، حالانکہ سویا ہوا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو کہ اس انسان نے ساری رات قیام اللیل کیا ہے، حالانکہ ساری رات سویا ہے، صرف جماعت عشاء کی اور جماعت صبح کی اس نے ادا کی ہے۔ لیکن اجر کتنا ہے؟ اجر آپ اور میں نے سن لیا ہے، کتنا عظیم اجر اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو ان مواقع کو محترم سامعین اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ادھر ہم جو کریں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ انسان ایک ایک نیکی کی خاطر پھر پچھتاوا کرے گا اور وہ پریشان ہوگا کہ اللہ میں کاش دنیا میں ٹائم ضائع نہ کر دیتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ نیک انسان بھی یہ کہے گا اور برا بھی یہ کہے گا۔ نیک کہے گا کہ اللہ میں نے اور نیکیاں کیوں نہیں کی ہیں، مجھ سے یہ مواقع ضائع کیوں ہوئے ہیں، اور برا انسان وہ کہے گا کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تو میں نیکی کر کے آ جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں میرے بندے، میں نے بہت زیادہ موقع دیا تھا آپ کو۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، کتاب الزہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں 60 سال عمر سے نوازے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ وہ قیامت کے دن یہ کہیں کہ اللہ مجھے یہ عذر تھا، یہ عذر نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے آپ کو 60 سال عمر سے نوازا تھا۔ ایک وسیع اور عریض سلسلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت جا رہا ہے۔ عرب کے ہاں ایک کہاوت ہے کہ الوقت ثلج، یہ برف کی مانند وقت پگھل رہا ہے۔ اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ورنہ ہم سے چلا جائے گا اور انسان ہائے اور افسوس کرے گا، پھر ہائے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ الآن قد ندمت وما تنفع الندم، شاعر کہتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن ندامت کرے گا، انسان قیامت کے دن ہائے اور افسوس کہے گا، تو شاعر نے وہ نقشہ کھینچا ہے الآن قد ندمت وما تنفع الندم، آج تو ندامت اور افسوس کر رہا ہے لیکن آج ندامت اور افسوس کسی کام کا نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر اور ان نیکیوں کی طرف اول مجھے راغب کر دے اور میری توجہ دلائے، پھر آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کا توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دلائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ جو میں نے سنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ اس میں اگر غلطی اور خطا ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، ان باتوں میں اگر رسائی اور حق ہے، ثواب ہے، تو یقیناً وہ رب رحمان کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمارا سننا سنانا قبول اور منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔